إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محترم سامعین اور سامعات، دینی بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج ہمیں اور آپ کو ایک مخصوص پروگرام کے تحت جمع کیا اور ہم سب کو کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا کیا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی ہمارے بھائی جو ہمارا تعارف کروا رہے تھے، میں ویسے تو نہیں ہوں، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہمیں بنا دے. دوستو، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے بعد ہم اپنی صوبائی جمعیت آدھرا کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. ان کے عوام و خواص پوری جمعیت، خصوصاً ذمہ داران، جنہوں نے نہایت اہم موضوع پر اور ایک بہترین وقت کا انتخاب کرتے ہوئے پروگرام رکھا. ہم اپنے پورے ہندوستان نہیں بلکہ ہم پوری دنیا کی جماعت اہل حدیث سے گزارش کرتے ہیں کہ صوبائی جمعیت آدھرا نے یہ مناسبت کے لحاظ سے جو پروگرام رکھا اور جو عناوین منتخب کیے، یہ سب لوگ اس کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ایسے ہی مواسم کے موقع پر جماعت کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جماعت کے لوگ اسی طریقے سے پروگرام رکھیں اور عوام کو جو موسم یا جو وقت آیا ہے اس میں اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں ہمیں کرنا کیا ہے اور کس سے منع کرنا ہے، سب عوام کو آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ جزائے خیر دے صوبائی جمعیت اہل حدیث آدھرا کے ذمہ داروں کو، اور ہم سب کو توفیق دے کہ آئندہ بھی ایسے ہی پروگرام مواسم میں پروگرام کا خیال رکھیں اور اپنی ذمہ داری نبھائیں. دوستو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا، ممکن ہے آگے ہم بتائیں، یہ ایسے اوقات سے فائدہ اٹھانا اور خصوصاً جن میں طرح طرح کی بدعات اور منکرات اس قدر ایجاد کر لیے گئے ہوں کہ بقول شخص سے حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی. اصلی محرم کیا ہے آج لوگ اس کو بھول گئے. ایک مصنوعی محرم کو دین سمجھ کر کے آج وہی محرم منایا جاتا ہے. ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ جمعیت اہل حدیث کی ہوتی ہے. کیوں؟ یہ کتاب و سنت کے علم بردار ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو توحید خالص اور اتباع سنت کی نشر اشاعت اور ہر قسم کی بدعات کا توڑ کرنے اور رد کرنے کے لیے اللہ نے اس جماعت کو منتخب کیا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ اہل بدعات کا مقابلہ کریں اور ہر کار خیر اور ہر موسم میں صحیح دین اور صحیح باتیں کیا ہیں پہنچائیں
اور لوگوں کو غلط چیزوں سے روکے، بتائیں کہ حقیقت یہ ہے اور مصنوعی چیز یہ آ گئی ہے۔ اس پر ہماری خاص توجہ ہونی چاہیے، ہماری پوری جمعیت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، اگر آپ دیکھیں گے کہ جب سے یہ بدعات اور محدثات اسلام کو بگاڑنے والے تحریکیں چلی ہیں، الحمدللہ ہر زمانے میں ابتدا سے لے کر کے آج تک ہمیشہ پیش بدعت کی تردید اور منکرات اور توحید خالص کی دعوت میں ہمیشہ یہی اہل الحدیث ہی تھے جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا۔ جب صحابہ کرام کے متعلق یا اہل بیت کے متعلق طرح طرح کی غلط نظریے اور افکار پیش کیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل جیسے امام و اہل حدیث کو کھڑا کیا، امام بخاری کو کھڑا کیا، ان تمام علماء پوری جماعت نے مل کر کے اہل بدعت کا رد کیا، اور اہل بیت اور آل رسول ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس سلسلے میں تمام خدمات انہوں نے انجام دی۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، پوری دنیا کے اندر یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جس جماعت نے اتنی بڑی خدمات دی ہیں، آج تک اس جماعت کے مقابلے میں کسی نے ایسی خدمات انجام نہیں دی۔ اسلام خالص اسلام کے پیش کرنے اور رد بدعات اور محدثات میں یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے، ہمارے امیر محترم یا جمعیت آدھرا نے جو موضوع ہمارے لیے منتخب کیا اس کے دو پہلو ہیں، اور ٹائم بڑا محدود ہے، ہم کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ دونوں پہلو آپ کے سامنے ان کی حقیقت واضح کریں۔ ایک تو ہے فضائل حسنین، یعنی امام حضرت حسن اور حسین ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے فضائل کتاب و سنت میں کیا ہیں اس کو بیان کرنا ایک تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو ہے ان سے محبت۔ تو محبت، یہ دو پہلو ہیں، فضیلت اور محبت۔ ہم سب سے پہلے فضیلت کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قول حق کی توفیق نصیب فرمائے، اور سننے والوں کو بھی اپنی اصلاح کی اللہ توفیق دے، وہ بھی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں بڑے فضائل ہیں، سب کا اکٹھا کرنا اور جمع ابھی اس ایک مجلس میں وہ بھی 40 منٹ میں سب کا بیان کر دینا دوستو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ ہم بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں کہیں گے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل بیت کی فضیلت بیان کی، اور اہل بیت میں ہماری گفتگو اصل صرف حسن اور حسین پر ہے، چونکہ ممکن ہے کہ اہل بیت کی فضیلت پر ہمارے دیگر مشائخ کو موضوع سخن دیا گیا ہو تو آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ اختصاراً ہم حسنین کی فضیلت، سب سے پہلی چیز ہم نے سورہ احزاب کی جو آیت تلاوت کی، آیت نمبر آپ مطالعہ کیجئے کہ 32 اور 33، 32 اور 33، یہ دو آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ اولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، آیت کا ترجمہ شاید کہ آپ حضرات میں بہت سارے لوگوں کو علم ہوگا، لیکن اختصاراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے یا نساء النبی، کیونکہ سب سے بڑے اہل اور آل انسان کی بیوی بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہتے ہوئے خطاب کیا کہ اے نبی کی بیویوں، تمہیں چاہیے کہ کسی سے بات کرو تو زبان پست ہو، تاکہ کسی کے دل میں کوئی لچکدار گفتگو سن کر کے کسی کے دل میں شیطان کچھ وسوسہ نہ ڈال دے۔ اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ بیٹھی رہو، باہر نکلنا جاہلیت کی طرح بند کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتی رہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ یہ چند ہدایات اور تعلیمات اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو دینے کے بعد اس کا فائدہ بیان کیا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
اے اہل بیت، یہ جملہ اے اہل بیت یعنی اے نبی کی بیویوں، عائشہ، حفصہ، سودا، میمونہ، ام سلمہ، زینب، اے نبی کی بیویوں، اللہ رب العالمین تم کو یہ پردے کا، ان تمام روزے نماز کا حکم اس لیے دے رہا ہے تاکہ اللہ تعالی تمہارے اندر سے ہر عیب، ہر برائی کو نکال کر کے اللہ تعالی تم کو خوب پاکیزہ زندگی عطا کرے اور قیامت تک کے لیے ایک اسوہ، ایک آئیڈیل بن جائے کہ ہاں ایک دیندار نبی کی بیوی ایسی ہوتی ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ازواج مطہرات۔ اس لیے پہلے تو یاد رکھیں، سب سے پہلے اہل بیت اور آل رسول میں آپ کی بیویاں ہیں، یہ نقطہ یاد رکھیں دوستو۔ اہل بیت اور آل رسول میں سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں ہیں، ہماری مائیں امہات المومنین ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے گھر میں اور فرمایا، ام سلمہ آیت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا اور حضرت حسن اور حسین کو بلایا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ ازواج مطہرات کو اہل بیت نے قرار دے کر کے اللہ نے جب آیت نازل کی، ان کو ہر عیب، ہر گناہ سے پاک رہنے کی ہدایات کی اور ان کا مقام مرتبہ فضیلت بیان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنی لخت جگر فاطمہ، داماد علی، حسن اور حسین، ان سب کو بلایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا اور کہا، اے اللہ یہ سب ان تین چاروں کو بھی، ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، اللہ تعالی نے دعا قبول کی۔ اسی دن سے قرآن کی اس فضیلت میں انما یرید اللہ لیطہرکم تطہیرا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت میں جو فضیلت بیان کی گئی، تمام اہل الحدیث، تمام اہل سنت والجماعت، تمام صحابہ کرام کا عقیدہ کہ اس میں حسن اور حسین، علی اور فاطمہ بھی آ گئے، تو یہ نہایت اہم فضیلت ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کی۔ اور ذرا سوچئے، ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں کس قدر فضیلت ہے ان کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، امام نسائی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابو یعلا نے، ان تمام محدثین نے حدیث نقل کیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک دن میں نے اپنی امی سے کہا، والدہ آپ ذرا گھر میں نہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر کے پڑھوں، کئی دور آباد تھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دانی میری ماں، اگر آپ اجازت دے دیں تو بڑا اچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں بیٹھی رہیں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دیں، میں جا رہا ہوں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور وَأَسْأَلُ أَن يَغْفِرَ لِي وَلَكَ، اور نماز سے فارغ ہوں گا تو دعا کا اپیل کروں گا، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں کہ میری بھی مغفرت ہو جائے، میری ماں کی بھی بخشش ہو جائے۔ بڑی اچھی نیت اور ارادے کے تحت حذیفہ کہتے ہیں میں اپنی ماں سے اجازت لیا اور آ گیا۔ والدہ کا دل باغ میرا ہونہار بیٹا نبی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس مقصد کے تحت کہ ہمارے لیے بھی دعائے مغفرت کا مطالبہ کرے اور اپنے لیے بھی دعائے مغفرت کا مطالبہ کرے۔ ماں بڑی خوشی سے اجازت دے دی، کہتی میں وہاں چلا، آیا تو اذان مغرب ہوئی، فصلیت معہ المغرب، نبی علیہ السلام کے پیچھے میں نے نماز مغرب ادا کر لیا۔ نماز مغرب جب میں نے ادا کیا تو سوچا کہ آپ موقع دیں گے، لیکن نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ ہماری طرف کوئی توجہ نہ کیے، آپ نفل نمازوں میں مشغول ہو گئے۔ اب بیچ میں جا کر کے آپ سے سوال کرنا میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی، ادب کے خلاف، یہاں تک کہ حضرت بلال اذان عشاء دینے کے لیے آ گئے اور نبی علیہ السلام ابھی نفل نماز ہی میں تھے۔ اذان عشاء ہوئی، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز عشاء بھی میں نے ادا کر لیا۔ جب نماز عشاء ادا کر لیا
تو اب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گیا، دیکھا آپ نے، خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا ما حاجتک، میں تم کو بہت دیر سے دیکھ رہا تو حذیفہ بیٹھے ہوئے، کیا تمہارا کوئی خاص کام ہے، کوئی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ بس ایک خاص کام لے کر کے آئے ہیں، وہ کیا کہ آپ میرے حق میں دعا کر دیں اور ہمارے اور ہماری والدہ کے حق میں دعائے مغفرت کر دیں کہ اللہ ہم دونوں کو معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کیا اور فرمایا کہ حذیفہ ایک بات بتاؤں تم کو، سنو، ان ھذا ملک لم ينزل، دیکھو یہ ایک فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے، ہمارے تمہارے درمیان ہم سے خطاب کر رہا ہے، اور ایسا فرشتہ ہے کہ لم ينزل الارض قط، آج سے پہلے فرشتہ کبھی زمین پر آیا ہی نہیں تھا، اور اپنے رب سے اجازت لے کر کے آیا یہ فرشتہ کہ میرا دل چاہ رہا ہے ان یسلم علی النبی، رب العالمین میرا دل چاہ رہا ہے آپ اجازت دے دے، جبرائیل امین تو بہت جاتے ہی رہتے ہیں، ایک مرتبہ مجھ کو اجازت دے دے کہ میں جاؤں اور تیرے نبی سے میں سلام کر کے آ جاؤں۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کا مقام تھا۔ کہتے فرشتہ آیا ہے، کہتا ہے فرشتہ جب میں آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا اچھا جاؤ ہمارے نبی سے سلام کرنا اور ایک بشارت سنا دینا ہمارے نبی کو۔ اللہ اکبر، یہ ہے دوستو حسن اور حسین کا مقام اور مرتبہ۔ اسپیشل فرشتہ آئے جو نہ اس سے پہلے کبھی زمین پر آیا تھا نہ اس کے بعد کبھی زمین پر آیا، اور آتا ہے بشارت لے کر کے، اور کیا کہہ رہا ہے وَيُبَشِّرُنِي، اے حذیفہ وہ فرشتہ ہمیں بشارت سنا رہا ہے۔ کیا بشارت سنا رہا ہے؟ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شِبَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ او کما قال علیہ السلام، بڑی فضیلت بتا رہا ہے یہ فرشتہ، یہ بشارت دے رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے آتے وقت آپ کو بشارت دی ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جو ہے آدم کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنی عورتیں جنت میں جائیں گی سب کا کی سردار اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی فاطمہ کو بنائے گا، اور وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شِبَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے اندر جتنے نوجوان ہوں گے سارے نوجوانوں کا سردار اللہ تعالیٰ آپ کے ان دونوں نواسے حسن اور حسین کو بنائے گا۔ دوستو یہ بہت عظیم ترین فضیلت ہے، دنیا میں بھی سرداری اور جنت میں بھی سرداری نصیب ہو، اور یہ بشارت سنانے کے لیے خاص اسپیشل ایک ایسا فرشتہ آئے جو نہ اس سے پہلے کبھی زمین پر آیا تھا نہ اس کے بعد کبھی زمین پر آیا۔ اور ذرا سنو فضیلت، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب جن کو حب رسول کہا جاتا ہے، اسامہ بن زید حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے حضرت اسامہ بن زید کا۔ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو اللہ کے رسول نے مجھ کو خطاب کیا ہے میرے محبوب اسامہ بن زید، یہ میری بات سن لو اور یہ میرا پیغام پورے امت کو پہنچا دو، جہاں تک تم پہنچا سکتے ہو یہ پیغام میرا پہنچا دینا۔ کیا ہے؟ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اسامہ یہ پیغام پر، اے میرے دونوں نواسے ہیں، یہ حسن بیٹھا ہے اور یہ حسین بیٹھا ہوا ہے، سن لو یہ پیغام، میں ان کے بارے میں جو کہہ رہا ہوں یاد رکھو اور غیروں کو پہنچاؤ۔ پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ ان دونوں بچوں سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں، یہ میرے محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعد روایتوں میں آیا
پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت میرے دل میں اللہ میرے ان دونوں نونہال نواسوں کے حسن اور حسین کی ہے. تو اے اللہ فاحبہما، میں ان دونوں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میرے محبوب ہیں. تو اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے ان دونوں محبوب نواسوں کو آپ بھی اپنا محبوب ان کو بنا لیں. اللہ نے بھی محبوب بنایا، زمین پر اللہ کے محبوب اور آسمان پر اللہ کے محبوب. اور پھر ذرا سوچیں تیسری چیز، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اے اللہ آج اس وقت سے لے کر کے قیامت کی صبح تک میرے ان محبوب نواسوں سے جو محبت کرے گا اللہ ان تمام میرے امتیوں کو بھی آپ اپنا محبوب بنا لیں. یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. یہ حسن اور حسین کا یہ مقام اور مرتبہ کہ جس نے ان سے محبت کر لیا، ان کی محبت کی برکت سے اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. یہ پیغام پہنچا دو اسامہ بن زید نے امانت داری کے ساتھ پہنچایا، اور آج تقریباً 1500 سال کے بعد آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، یہ سب محدثین کی اہل الحدیث کی برکت ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اور آپ کو بھی وہ الفاظ سننے کو مل رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی دلوں میں حسنین کی محبت پیدا کر دے، اور جس کے دل میں حسنین کی محبت آ گئی سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا محبوب ہوا اور نبی کا بھی محبوب بن گیا. ایک فضیلت اور سنا کر کے بات کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں. بہت سارے فضائل ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ فرمایا، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے ان الحسن والحسین ہما، لوگو اللہ اکبر، ہر ایک کے پاس دل لگی کے لیے، دل جوئی کے لیے، فرحت اور مسرت کے لیے گلدستے ہوتے ہیں. آج دیکھتے ہو کہ دنیا میں کہیں جائے، بڑے سے بڑے انسان کے پاس جائے تو گلدستہ پیش کیا جاتا ہے، ٹیبل پہ بیٹھے گلدستہ رکھا جاتا ہے، اور آج ایک فیشن بن گیا ہے اللہ اکبر گلدستہ پکڑانے کا. ہمارے نبی کے گلدستے کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ان الحسن والحسین، اے دنیا کے لوگوں سن لو، یہی حسن اور حسین دنیا میں بھی ہمارے گلدستے ہیں، اور جنت میں بھی اللہ تعالی ہمارا یہی دونوں گلدستے ہوں گے، انہی دونوں کو ہمارا گلدستہ بنائے گا. دوستو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور ایک آخری فضیلت اور ہمارے کہنے میں، ورنہ فضیلت تو پوری رات گزر جائے گی دوستو، لیکن ٹائم محدود ہے، شاید آدھا ٹائم گزر گیا ہوگا. تو دوستو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک نہایت اہم فضیلت، جمعے کا دن تھا، خطبہ دے رہے تھے آپ، گرتے پڑتے پہنچے دونوں نواسے، حسن حسین کو بیٹھایا. اللہ کے سنفا دیکھو لو، یہ میرا بیٹا، میرا بچہ حسن بیٹا ہے. دو مسلمان گروہ آپس میں لڑتے ہوں گے، دونوں بہت بڑے ہوں گے، اور میرا یہ نواسا دونوں لڑنے والے گروہ مسلمان گروہ میں مصالحت کروا دے گا. یہ بہت بڑی پیشین گوئی تھی. تو دوستو یہ بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ساری فضیلتوں کو بیان کرنا ہمارے لیے ذرا بہت ہی مشکل ہے. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اچھی طرح سے یاد رکھیں، اسلام نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ ہم ان کے حقوق ادا کریں. دوستو یاد رکھنا، یہ حسنین جو ہیں ان کے بھی ہمارے اوپر محبت کا تقاضا تو جو ہے حقوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو کم سے کم دو ایک حق بیان کرتے ہیں. اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ان کے حقوق مقرر کیے ہیں. ان حقوق کو سمجھنا ہے اور ان حقوق کو ادا کرنا ہے. صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم
سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، بہت ساری کتب حدیث کی روایت۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں بہت ہی قریب ہے کہ بلاوا آئے، میں بھی بشر ہوں، انما انا بشر، میں بھی بشر ہوں۔ سارے بشر کو دنیا میں موت آئی، اللہ بلا لیا اپنے ہاں، تو ممکن ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا بھی بلاوا آ جائے، میں چلا جاؤں چھوڑ کر کے تم کو، میں بھی چلا جاؤں، میں چلا جاؤں گا، لیکن دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر کے جاؤں گا تمہارے درمیان۔ اس حدیث کو ذرا غور سے سنو، انی تارک فیکم ما ان استطعتم به لن تضلوا بعدی، میں بلاوا آیا یعنی ملک الموت آئے، روح قبض ہوئی، میں چلا جاؤں گا چھوڑ کے، لیکن اتنا یاد رکھنا، انی تارک فیکم، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اما ان تمسکتم به، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ احدہما اعظم من الآخر، اور وہ دونوں چیزیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں ایک دوسرے سے بڑی ہے۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی چیز آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، حبل ممدود من السماء، اور یہ اللہ کی کتاب ایک رسی ہے جو آسمان سے اللہ تعالی نے زمین پر اتاری ہے، زمین سے آسمان پر اللہ تعالی نے اتاری ہے، اور اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، چونکہ اللہ نے اس کو نور بنایا ہے، اللہ نے اس کو ہدایت بنایا ہے۔ قرآن کو جتنی شدت کے ساتھ پڑھو گے، سمجھو گے، سمجھاؤ گے، درس قرآن ہوگا، تفسیر ہوگی، مطالعہ کرو گے، تو قرآن ایک نور ہے۔ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں نور پیدا کرے گا، اور وہی نور تمہارے لیے دنیا میں ہدایت کا بہت بڑا باعث بنے گا۔ جب نور قرآن کی برکت سے آ گیا، قرآن کی برکت سے نور پیدا ہو گیا، یہ تمہیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، شریعت کی پابندی کرنے کے لیے، حلال سے کی پابندی کرنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے یہ بہت بڑا ایک نور تمہیں عطا کر دے گا۔ پڑھنا، اس کی پیروی کرنا۔ اور دوسری چیز وَإِتْرَتِي، میں اپنے گھر و اہل بیت، اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اور میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر کے تمہارے درمیان جا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت میں آپ کے گھر والے، پھر اہل رسول حضرت علی حسن حسین پیش ہے اس میں، جیسے کہ آپ نے سنا، اور یہ میرے جو گھر اہل بیت ہیں، انذرکم اللہ فی اہل بیتی وانذرکم اللہ اتقوا اللہ، اللہ اکبر۔ 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ 2 چیزوں کو ہدایت پر قائم رہنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ پر عمل، اور کتاب اللہ سنت رسول کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 اللہ سے ہمارے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ان کا حق ادا کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، ان پر ظلم نہیں کرنا، ان پر زیادتی نہیں کرنا، ان سے نفرت نہیں کرنا، اور ان کے خلاف کوئی بات ہو تو اس کی تردید کرنا، اللہ اکبر۔ اہل بیت کی حمایت، حسن اور حسین سے محبت، حسن حسین کی حمایت، اور ان کو اپنا اسوہ اور قدوہ بنانا، جیسے وہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا، ان کی مرویات پر عمل کرنا، یہ ان کے حقوق میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا سوچو دوستو سوچو کتنی بڑی چیز ہے کہ حسن حسین اہل بیت کو
اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کتاب و سنت کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور فرمایا جب تک ہمارے قرآن پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کی سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، اب یہ جملہ ذرا یاد رکھنا، جب تک ہمارے اہل بیت کے متعلق تمہارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، سچی محبت نہیں ہوگی، اب جب تک ہمارے اہل بیت کی عزت اور احترام نہیں کرو گے اور ان کو اپنا اسوہ و قدوہ نہیں مانو گے، تب تک تم ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب و سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے اب اہل بیت حسن علی، حسن حسین، ان لوگوں سے الفت محبت، ان کا ادب و احترام اور ان کی حمایت کرنا، ان کو اپنا بڑا سمجھنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے اسوہ کو اپنانا اور ان کے اخلاق اور کردار میں ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنا، یہ ضلالت اور گمراہی سے بچنے کا نبی علیہ السلام نے ذریعہ بتایا ہے۔ اسی لیے دوستو ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، ان کے اور سارے حقوق ہیں ان کے متعلق، لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم بیان کریں گے۔ دوسری چیز جو ہے دوستو ہم وہ بتانا چاہتے ہیں ابھی، فضائل کے ساتھ ساتھ محبت کے بارے میں سن لیا، آپ نے سن لیا محبت کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی محبت ہمارے لیے بہت بڑی چیز بنائی ہے، ان سے محبت کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی اتباع کرنا، سچی باتوں کے اندر ان کو اپنا، جیسے سارے صحابہ کرام، ابو بکر عمر، سارے صحابہ کرام کو ہم اپنا ان کو اسوہ اور قدوہ مانتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں دیکھیں اللہ نے انصار و مہاجرین کے ساتھ مہاجرین کی اتباع کرنے کا، ان کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ حسن اور حسین اہل بیت ہمارے تمام صحابہ کی طرح یہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں اور قدوہ ہیں، بلکہ بعض اعتبار سے ان کو سارے صحابہ کرام پر فوقیت اور افضلیت بھی حاصل ہے بعض اعتبار سے۔ اب آئیے محبت کا، جہاں محبت تو سمجھ گئی آپ، سمجھ لیے ان کی محبت کا تقاضا ہی ہے کہ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ سے علماء حق، علماء ربانی، صحابہ کرام سے لے کر کے تابعین تک ہمیشہ الحمدللہ اس سلسلے کو حسن خوبی کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلے ان کی محبت اور ان کے ادب اور احترام، ان کی اقتداء اور اتباع اور ان کے نقش قدم پر چلنا عمومی طور پر، جیسے ہم اللہ نے فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، وہی الجماعہ، کتاب و سنت پر چلنے والا گروہ۔ الحمدللہ ہمیشہ سے اہل حق خصوصاً محدثین جو اہل الحدیث کے نام سے پہچانے جاتے تھے، ہمیشہ ان کی محبت اور ان کی عظمت کو اور ان کے محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی اپنی کتابوں میں، اپنے مؤلفات میں ان کے متعلق ترغیب دلاتے رہے اور باقاعدہ حدیثیں نقل کرتے رہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑی کتاب آپ دیکھیے صحیح بخاری ہے، الحمدللہ صحیح بخاری کو اٹھاؤ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر تقریباً 8-9 حدیثیں حسن اور حسین کی فضیلت میں نقل کی ہیں۔ سب سے بڑی کتاب اہل الحدیث کیا پورے مسلمانوں کی، جو کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ کتاب درس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہم تو بچوں کو اپنے ابتدا سے حسن اور حسین کی محبت کو جزء ایمان کرا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری، امام بخاری نے بہت ساری فضیلت میں اور محبت میں ان کی حدیثیں نقل کی۔ نمبر 2 صحیح مسلم کے اندر دیکھو حسن و حسین اور اہل بیت کی فضیلت کی حدیثیں جمع کی۔ کس لیے جمع کی ہیں؟ تاکہ ان کتابوں کو پڑھنے والے، اس منہج پر چلنے والے حسن حسین سے بھی اچھی محبت کرتے رہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے رہیں۔ اللہ کا تعالیٰ کو تو معلوم تھا کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے
ایسے پیدا ہوں گے جو اہل بیت سے نفرت اور دشمنی کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو محبت میں غلو کریں گے۔ ایک اعتدال اور صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ان صحابہ کا ان کی فضیلت، ان کی الفت محبت کی حدیثیں نبی کے زبان سے نکلوائی اور اہل الحدیث نے جمع کیا۔ امام احمد بن حنبل نے جمع کیا، امام ابن مردہ نے جمع کیا، اور سب کو چھوڑ دیں آئے سیاہ ستہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے، امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے کتاب السنہ کے اندر نقل کیا ہے۔ جب تک انسان حسن اور حسین اور اہل بیت سے محبت نہ کرے، حسن حسین کو اپنا اسوہ اور قدوہ، صحابہ جیسے تمام صحابہ ہیں ویسے ہی جب تک ان کی اسوے کے، ان کے اخلاق کردار، ان کے نقش قدم پر چلنا جو طریقہ ان کا کتاب سنت کا تھا، جب تک امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں جب تک کوئی کلمہ گو نہیں اپنائے گا وہ سنت سے خارج ہوگا۔ اسی لیے سنن ابی داؤد کی کتاب السنہ میں حسن و حسین کی فضیلت کی روایتیں اہل بیت کی نقل کی۔ سنن ابی داؤد کے اندر ترمذی بڑی احادیث ہے، امام نسائی نے مستقل کتاب لکھی ہوئی ہے، امام ابن ماجہ نے اپنے مقدمے میں فضیلتیں نقل کی ہے۔ تو دوستو اگر ہمیں ان سے نفرت کرنی ہوتی تو ہمارے یہ اکابر خیر القرون سے لے کر کے آج تک ان کتابوں کو نہ لکھتے، اور ان کتابوں میں نہ ان کے فضائل لکھتے اور نہ پڑھتے اور پڑھاتے۔ اصلی محبت کرنے والے ہم ہیں، افراط و تفریط سے بچ کر کے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف اور ہمارے سلف نے ہمیشہ ان کی فضیلت پر کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیاہ ستہ کے بعد ہم آگے آتے ہیں، ذرا دیکھیں صحابہ کرام کو، ذرا دیکھو کیسی محبت تھی۔ نمبر ایک، آج دنیا میں ابو بکر کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کے دشمن ہیں، حسن و حسین کے دشمن ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے ان جھوٹوں کا، کذاب دجالوں کا۔ دیکھو امام حاکم و طبرانی نقل کرتے ہیں، حضرت عقبہ بن حارث کہتے ہیں صلی بنا رسول وسلم، نبی علیہ السلام نے ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے ہم لوگوں کو عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز باجماعت ادا کرائی۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ صدیق اکبر نکلے۔ جب صدیق اکبر نکلے تو ان کے ساتھ ساتھ حضرت علی بھی نکلے۔ علی اور ابو بکر دونوں دوستانہ تعلقات کے ساتھ، بڑے چھوٹے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے، اور میں پیچھے تھا۔ کہتے ہیں ایک جگہ ابو بکر صدیق علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا کہ حسن ایک جگہ کھیل رہے ہیں، مٹی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ صدیق اکبر نے علی کو نہیں کہا علی اٹھاؤ، صدیق اکبر دوڑے ہوئے گئے اور جانے کے بعد حضرت حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر رکھا، بوسہ دیا۔ حضرت علی مسکرا رہے تھے اور حضرت صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ فدا ابی و امی انہ لشبیہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو، یہ حسن نبی کا لاڈلا تھا، نبی کی شکل بھی تجھے ملی ہوئی ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث کہتے صدیق اکبر یہ جملہ بار بار کہتے، حضرت علی بڑے غور سے سن رہے۔ کیا پتا چلا؟ ان سے محبت ابو بکر بھی کرتے تھے، نفرت نہیں تھی، محبت کرتے تھے۔ آئیں ابو بکر کے بعد عمر فاروق کو، جن کو آج بڑا ظالم اہل باطل قرار دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب وظیفے کے لیے دیوان مقرر لکھنا شروع کیا کہ کتنا کتنا وظیفہ دیا جائے گا تو سب کو تھوڑا تھوڑا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین تھے، مہاجرین کا وظیفہ زیادہ تھا پہلے سے، تو حضرت علی کو 5000، حسن حسین کو بھی 5,000 وظیفہ ملتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ عمر فاروق تو حضرت حسن حسین سے اس قدر محبت کرتے تھے، مہاجر نہیں ہو لیکن مہاجر کے بیٹے ہو، مہاجر کے بیٹے بھی چھوڑ نبی کے نواسے ہو، اس لیے تم کو 5 پورے مدینے میں کسی کو 5,000 وظیفہ نہیں دیتے رہے، حسن حسین کو 5,000 وظیفہ دیتے رہے۔ اور ذرا سنو، بات بڑی اہم ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کو اللہ اکبر وظیفہ دیتے تھے۔ کہتے حضرت حسن گئے معاویہ، تو معاویہ کے پاس حضرت حسن گئے، کہتے ہیں حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو
बैठाया, मोहब्बत का इजहार किया और तकरीबन 10 लाख एक मर्तबा में गिफ्ट दिया। जरा सोचो, अली की सबसे ज्यादा लड़ाई मुआविया के साथ हुई, लेकिन मुआविया इतनी मोहब्बत करते थे। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे सहाबे कराम, हजरत हसन, ज़ैनुल आबिदीन, सारे लोग मोहब्बत करते थे। कोई मोहब्बत में कमी नहीं करती थी। बातें इस सिलसिले में बहुत थी, लेकिन वक्त गालबन खत्म हो चुका है। एक चीज आखिर में हम बता करके खत्म करेंगे। मोहब्बत कौन सी होनी चाहिए? मोहब्बत असल याद रखिए, अहले सुन्नत वल जमात और किताब सुन्नत के शैदाई जो हैं सलफ, असल में वही सच्ची मोहब्बत हसन हुसैन अहले बैत से करते हैं। बाकी रही मातम करने वाले, सीना पीटने वाले, इन्होंने सियासत खेली है। कभी इनके दिल में, बड़ों के दिल में, इनके बड़ों के दिल में सिर्फ एक हुकूमत करना था, सियासत थी, वरना इनके दिलों में हसन और हुसैन अली की कोई मोहब्बत नहीं थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत नाराज रहते थे, कहते थे कि मेरे नाम पर कुछ मोहब्बत करके लोग जहन्नम में जाएंगे। रवाफिदा की तरफ इशारा किया, शियाने अली की तरफ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर ऐसी बात है तो थोड़ा सा और नकल कर देते हैं उसको, अल्लाह हिदायत खैर देता है। बताया था हजरत अमीर मुआविया कितना देते थे वजीफा? 10 लाख, और एक में तो है 40 लाख व दिरहम एक मर्तबा हजरत हसन एक मजलिस में दिया था। इसीलिए कहते हैं एक मर्तबा हजरत हसन गए मुआविया से मिलने के लिए, तो मुआविया ने कहा, हसन, आज मैं तुम्हें ऐसा बदला दूंगा, ऐसा गिफ्ट दूंगा कि आज तक ना तो मैंने किसी को इतना बड़ा गिफ्ट दिया था और न तुमने किसी से हासिल किया होगा। सुभान अल्लाह। हजरत हसन ने क्या कहा? बड़ी अच्छी बात, ठीक है, आज तक हम जैसे इंसान को भी आपने कभी गिफ्ट नहीं दिया होगा जो अल्लाह ने हमको। देखे उल्फत और मोहब्बत दोनों हंसने लगे। इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे मोहम्मद इब्नुल हनफिया हजरत हसन और हुसैन के सगे अल्लाती भाई हैं, माए अलग है लेकिन बाप दोनों का एक है। मोहम्मद इब्नुल हनफिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह अकबर, अल हसन वल हुसैन, हमारे ये दोनों लाडले भाई हसन और हुसैन, काना यकबलाने जवाइद मुआविया था, मुआविया के यहां से बराबर इन दोनों को गिफ्ट मिलता था और बड़ी खुशी के साथ दोनों ये गिफ्ट कबूल करते थे। पता चला हसन और हुसैन की मुआविया से कोई जंग नहीं थी। ये जंग असल में बीच के लोगों ने हजरत अली और हसन हुसैन अहले बैत के नाम पर सियासत खेल करके मोहब्बत की थी। सियासत चले थे, वरना कोई मोहब्बत हजरत अली से नहीं थी, जैसे हम आगे आपको बताएंगे। अल्लाह अकबर। यहां हजरत इमाम के ज़ैनुल आबिदीन, आज इनको सब मानते हैं, कोई सही तरीके तो कोई गलत तरीके से मानता है। हम अहलुल हदीस, अहले सुन्नत वल जमात इनको बिल्कुल सही तरीके से मानते हैं, अपना रहनुमा, अपना पेशवा मानते हैं, जैसे सारे इमाम मुहद्दिसीन को मानते हैं। लेकिन इनको मानते भी हैं, इनकी मोहब्बत भी सबसे ज्यादा करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह अकबर। इनसे किसी ने कहा, एक मर्दा किसी ने पूछा, और बड़ी प्यारी चीज याद रखना, कैफ़ कानत मंजिलत अबी बकरिन व उमर इंद रसूलिल्लाह। आप तो इतने बड़े इमाम हैं, आप बताइए, अली के पोते हैं, आप बताएं कि अबू बकर उमर का सहाबे कराम अल्लाह के रसूल के नजदीक क्या मकाम और मर्तबा था? हजरत हसन, हजरत अबू बकर उमर, और इन्हीं को आज ये कौम तागूत कहती है, मातम करने वाले तागूत कहते हैं। और इनका इमाम जो है ज़ैनुल आबिदीन क्या कहते हैं? ज़ैनुल आबिदीन से पूछा जाता है, आप बताएं कि इनका अबू बकर उमर का क्या मकाम था अल्लाह के रसूल के नजदीक? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र को अल्लाह ताला नूरों से भरे और हमारे सीनों को, इस खानदान के दिलों, हमारे सीनों को इनकी मोहब्बत से भर दे, और इन्हें इनके जैसा अखलाक, किरदार, इनके तौर तरीके को अपनाने वाला हमको बनाए। कहते हैं अल्लाह अकबर। जब साइल ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन इमाम, जरा बताएं
کہ اللہ کے رسول کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک ابو بکر عمر کا کیا مقام تھا، اللہ کے رسول کے نزدیک ان دونوں کا کیا مقام تھا. کیوں پوچھا؟ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم ایسی پیدا ہو گئی تھی جو ابو بکر عمر کو مرتد اور کافر کہتے تھے، اسی لیے اس نے آل رسول سے پوچھا، زین العابدین سے، علی رضی اللہ تعالیٰ کو پوتے سے پوچھا کیا مقام تھا. سبحان اللہ، زین العابدین نے مسجد نبوی میں سوال کر رہا تھا، اٹھائے اور لے گئے نبی علیہ السلام کی قبر. دیکھا یہ اللہ کے رسول کی ہے اور یہ ابو بکر کی قبر ہے اور یہ عمر کی قبر. کہا کہاں دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کی قسم جیسے یہاں تینوں ساتھ میں ہیں دائیں بائیں، ہم نے تو ساری زندگی میں یہی معلوم سنا ہے کہ ایسے ہی اللہ کے رسول زندگی میں بھی ابو بکر عمر کے بیچ ہی میں چلا کرتے تھے. اللہ اکبر. پھر آگے ایک شخص دوڑا ہوا آیا اور کہنے کے بعد کہا کیا ابو بکر کو آپ صدیق کہتے ہیں؟ کہا الو کے پٹھے، میں صدیق کہوں؟ کان یسمی صدیقا من ہوا خیر منی وافضل منی. کیسا بدبخت دماغ لے کر کے آیا ہے. صدیق اکبر کو صدیق کے بارے میں پوچھتا، صدیق کہنا چاہیے میری کیا ہستی ہے، میری کیا وقات ہے، جبکہ میں نے دیکھا ہے میں جو ہم سے افضل آسمان پر اللہ وہی لانے والا جبرائیل، یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انصار مہاجرین جب سارے ابو بکر کو صدیق کہتے تھے تو تم کو کیا شک پڑ رہا ہے؟ چل یہاں سے ہٹ، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تولاہما، اپنی ساری خباثت ابو بکر و عمر کے متعلق دل سے نکال اور ان سے محبت کر. اگر تجھے کوئی کہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. تو میرے بھائیو، اس طرح سے یہ سارے لوگ اللہ سے ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. ایک بات بتائیں، محبت کیسی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ محبت کرتے کبھی بھی اس محبت کو قبول نہیں کیا. حسن نے محبت قبول نہیں کہا مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہو، کہتے ہو زبان سے کہ علی کو مانتے ہیں ہم، حسن ہمارا امام ہے اور تم لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہو. یہ حضرت علی کہا کرتے تھے، حضرت حسن کہا کرتے تھے، حضرت حسین کہا کرتے تھے. اسی لیے اللہ اکبر کہا جاتا ہے ایک دن حضرت حسن مثال علی رضی اللہ تعالیٰ قول تو بہت ہے، حضرت حسن نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی ظالم آیا جو ان کے ماننے والا تھا، نام نہاد. میں نے کہا صرف سیاست ہے، اس سیاست پر حکومت کرنا، قوم کو گمراہ کرنا، ورنہ نہ علی کی محبت ان کے دلوں میں سچی ہے، نہ حضرت حسن کی ہے، نہ حسین کی، نہ اہل بیت کی، نہ علی کی، نہ فاطمہ کی. اللہ اکبر. آیا حضرت حسن نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے چھرا مار دیا، گر گئے، وہ سمجھا مر جائے گا. حسن رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، آواز لگائی، سارے لوگ آ گئے، مرہم پٹی ہوئی. اس دن بات ختم ہوئی، صبح جمعے کا وقت تھا. جمعے کے خطبے میں اللہ اکبر ہلال بن یساف کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطبہ دینے لگے تو کہا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ کے باشندو، تم نے میرے باپ کو محبت کے نام پر مدینے سے یہاں بسایا، ہمارے باپ کے قاتل تم ہو. تم کہتے ہو ہم شیعان علی ہیں، نہیں تم دشمنان علی ہو. تم کہتے ہو ہم حسن ہمارا امام ہے، حسن امام نہیں ہے بلکہ حسن کو تم دشمن سمجھتے ہو. نہ ہمارے باپ کو کسی نے مارا ہے، نہ ہم کو پر کسی نے قاتل، نہ ہم سب کچھ کیا ہے تو تم نے کیا ہے. کہتے ہیں یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، اتقوا اللہ فینا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو ہمارے بارے میں. فإنا امراؤکم، ہم تمہارے امیر ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. وانا اضیافکم، ہم تمہارے مہمان ہیں، ہم تو سیدھے سادے، ہمارا باپ مدینے میں آباد تھا، تم لوگوں نے زبردستی بلایا میرے باپ کو، ہم کو بلایا. اور سنو ونحن اہل البیت الذی، ہم اہل بیت ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں لیکن تم لوگوں نے ہمیں بلا کر کے یہاں پھنسا دیا، ہمارے قتل کی سازش کرتے ہو. کہتے ہیں فما زال یقولها، برابر یہ کہتے تم ہمارے دشمن ہو، محبت کے نام پر ہمیں بیوقوف بنائے، ہمارے باپ کے ساتھ تم نے سازش کی.
ہمارے ساتھ سازش کر رہے ہو. جیسے باپ کو قتل کرایا ویسے میرے بھی خون کے پیاسے ہو. میں تم لوگوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا, نہ وہاں کا چھوڑا نہ یہاں کا چھوڑا بلا وجہ, بلکہ ایک روایت میں کہ اللہ کی قسم تمہارے یہاں رہ کر کے ہماری جان اور ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں, لیکن ہم اگر معاویہ کے سامنے سے تلوار سے جنگ کریں اور میدان جنگ میں معاویہ بھائی کے فوجی ہمیں پکڑ بھی لیں گے تو ہمیں اطمینان ہے کہ معاویہ اس کا کوئی فوجی ہمیں قتل نہیں کرے گا. ہم جائیں گے تو ہمیں پھول کا ہار پہنائے گا ہمارا بھائی معاویہ, ہمارا چچا. اللہ کی قسم ہماری جان ہماری مال ہمارے عزت سب وہاں محفوظ رہے گی. تم سے ہمیں خطرہ ہے. کہتے اتنا روئے, کہتے اللہ کی قسم حضرت حسن کو ہم لوگوں نے کبھی اتنا روتے دیکھا ہی نہیں تھا جتنا کوفہ والوں کی شیعان علی کی شکایت کر کے جمعے کے خطبے میں رو رہے تھے. کہتے ہیں یہاں تک کہ نڈھال ہو گئے, بیٹھ گئے. بہرحال ایک بات محمد دو قول نقل کر دیتے ہیں, بڑی پیاری بات ہے. ایک تو زین العابدین, ان کی محبت کیا ہے ذرا سنو. کہتے ہیں امام زین العابدین کہتے ہیں کہ یا اہل العراق, اے علی کی میرے دادا علی کی محبت کا دم بھرنے والوں, اور اے میرے باپ اور حسن اور میرے چچا حسین, میرے تایا حسن اور میرے چچا میرے تایا حسن اور میرے والد حسین کی محبت کا جھوٹے دعویٰ کرنے والوں, سینہ پیٹنے والوں اور ننگالے کپڑے پہننے والوں ظالموں, اللہ کی قسم تم نے ایسا کیا ہے. ہماری محبت کا نام پر ہمیں انداز نت بنا رکھا ہے. تو نے ہم کو بت بنا رکھا ہے. کیسی محبت تھی. یعنی تم نے ہمیں غیروں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہمارا نام لیتے ہو, ہمیں کہتے ہو یہ امام بناتے ہو. تم لوگوں نے ند ہم کو بنا رکھا ہے. اور یہاں تک اس لیے کہا وَلَا تُحِبُّونَ حُبَّ الْإِسْلَامِ, اسلام نے جس محبت کی دعوت دی تھی کہ آل رسول سے اہل بیت سے آل علی سے محبت کرو, وہ محبت تم نہیں کرتے بلکہ تم بتوں والی مشرکین جو اپنے بتوں سے محبت کرتے تھے وہی محبت تم لوگ ہمارے خاندان سے کرتے ہو. اسلامی محبت تمہاری نہیں ہے. حضرت حسین کے حضرت زین العابدین کے اس قول کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں محبت دو ہے. ایک محبت ان کی ہے جس کو کہا بتوں کی محبت ہے, شرکیہ محبت ہے, یہ دشمنوں کی محبت ہے. اور ایک محبت ہم اہل الحدیث اہل سنت والجماعت کی ہے. ہماری محبت اسلامی محبت ہے اور ان کی محبت صنمی اور شرکیہ محبت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اصلی محبت ان کی نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اے اہل کوفہ, تم نے ہمیں برا کر کے دھوکہ دیا ہے. محبت نہیں کرتے, زبان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ہمارے دل سے ہمارا نقص ہمیں مٹانا چاہتے ہو, ہم سے نفرت کرتے ہو. بڑے اقوال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت عطا کرے اور ہمیں پھر ایسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے. یہ موضوع بڑا طویل ہے, دل چاہتا تھا کہ اور اقوال نقل کرتے حضرت علی کے اور محمد ابن الحنفیہ وغیرہ کے کہ اہل ابو بکر اور اہل سنت کے بارے میں ان کے عقائد کیا تھے, کیا نظریہ تھا. انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہنے کی توفیق دی. اگر حق کہا تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم, اگر کوئی لغزش ہوئی ہے تو شیطان کی طرف سے معذرت چاہتے ہیں. اور پھر آخر میں اپنی صوبائی جمعیت اہل حدیث آدھرا, امیر, ناظم, تمام ذمہ داران اور تمام مسئولین کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا اور ہمیں موقع عطا کیا. اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول کرے اور دوسری جماعتوں کو بھی ان سے سبق لینے اور ان کے طرز پر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنے اور اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. آمین. بارک اللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.